سے اندازہ کیجئے میرے امام کا علم کیسا ہوگا۔ اور شاعری تو میں نے کہا تخیل نہیں، تصور نہیں، سب محبت رسول کا نام ہے، سب عشق رسول کا نام ہے۔ وہ حدیث پاک جب سرکار نے جبریل علیہ السلام کو فرمایا جبریل تو نے مشرق دیکھے، مغرب دیکھے، شمال دیکھا، جنوب دیکھا، بتا کو مجھ مصطفیٰ جیسا نظر آیا؟ عرض کرتے قلبت الارض مشارقہا ومغاربہا فلم اجد راجلا افضل من محمد۔ یا رسول اللہ، سب پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مشرق و مغرب چھان ڈالے، الٹ پلٹ کر دیکھ دیا، لیکن آپ جیسا افضل نظر نہ آیا، آپ کا مثل نظر نہ آیا۔ اسی کی تشریح امام و عشق و محبت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی بولے سدرا والے جب سرکار نے پوچھا چمنے جہاں کے تھالے سب میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، قربان جاؤں۔ ادھر رب نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، محبوب ہم نے تجھے خلق عظیم پر فائز فرمایا۔ ادھر بریلوی کا قلم چلا، فرماتے ہیں تیرے خلقوں کو حق نے عظیم کہا، تیری خلقوں کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم، عشق رسول کوٹ کوٹ کر جس میں بھرا تھا وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور قربان جاؤں جب 1340 سنہ ہجری کو اعلیٰ حضرت کے وصال کا وقت آیا، جب آپ جمعے کے دن وصال فرما گئے تھے، اور شام کے اندر ایک عالم نے خواب میں دیکھا نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر ہیں، پانچ چاروں خلفائے راشدین، کہو نا سبحان اللہ، ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی حضور کس کا انتظار ہے؟ سرکار نے فرمایا احمد رضا کا انتظار کر رہا ہوں۔ لے گیا سند دنیا میں، مقام لے گیا، سرکار جس کا انتظار کر رہے ہیں چاروں یاروں کو بٹھا کر۔ وہ شامی بزرگ اٹھے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے برصغیر پاک و ہند میں پہنچے، وہاں سے پتہ چلا کہ جس وقت خواب دیکھا تھا اور اس وقت جب میں نے دیکھا کہ سرکار نے فرمایا احمد رضا کا انتظار کر رہا ہوں، اسی وقت اعلیٰ حضرت کا وصال ہو چکا تھا۔ ہائے ہائے، جو وصیت کرتے بھی جا رہے ہیں کہ میری قبر کو اتنی گہرائی میں رکھنا کہ بندہ اس میں سیدھا کھڑا ہو جائے۔ کہا حضور اتنی گہرائی کھولنے کی ضرورت کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جب میرے آقا قبر میں آئیں گے میں ہاتھ باندھے کھڑا پڑھوں گا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ارے جن کا ادب ایسا، سبحان اللہ، جن کی شان ایسی اعلیٰ کہ فتاوی رضویہ کے چوتھی جلد میں کسی نے سوال کیا اعلیٰ حضرت سے حضور بتائیے کتے کا جوٹھا کیسا ہے، کتے کا جوٹھا کیسا، کتے کا پسینہ کیسا، کیا کتا نجس العین ہے، کتے کو قتل کرنا کیسا، اور جو کسی شکاری کتے کو مار دے اس پہ کسی کا تاوان آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے سب سے پہلے احادیث کو نقل کیا، پھر اقوال فقہا، متون فقہا کو نقل کیا، اس کو ثابت کیا برتن کیسے پاک کیا جائے، جو پہلے حدیثیں تھی بعد والی حدیثیں سب کو جمع کیا، نچوڑ کیا۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں اب میں اس کی تنقیح کرتا ہوں، تنقیح میننگ وضاحت کرتا ہوں، اور پھر کہتے ہیں قال احد کلاب باب نبوی احمد رضا المحمدی السنی الحنفی القادری البریلوی، فرماتے ہیں غفر اللہ لہ حق کا عملہ، قربان جاؤں یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا، مجھے شوق یہ طبع رضا کی قسم۔ فرمایا میں کتے کے مسئلے کی وضاحت کرنے لگا ہوں لیکن میں خود کون ہوں؟ پہلے یہ تو سنو، در رسول کے دروازے کے کتوں میں سے کتے کا نام امام احمد رضا ہے۔ کیسے کتے کے مسئلے کی وضاحت کر رہا ہوں لیکن میں خود کون ہوں؟ در رسول کے کتوں میں سے کتا ہوں میں۔ کہو نا سبحان اللہ۔ خدا کی قسم اس مقام پہ آ کے بندہ بچ سکتا ہے، ورنہ علم کا گھمنڈ بندے کو کہاں سے کہاں اٹھا کے پھینک دیتا ہے۔ علم کا گھمنڈ جب بندے میں آ جائے اور جن میں عاجزی ہو وہی اللہ والے ہوتے ہیں۔ اور پھر اعلیٰ حضرت جب گئے نا مدینے میں، ایک مدینے کے گلی میں کتا آ گیا، آپ وقت کا امام ہے، ہاتھ باندھ کے مدینے کے گلی کے کتے کے آگے کھڑے ہو گئے اور کہتے تو مدینے کے گلی کے کتا لوگ تجھے گوشت بھی دیتے ہوں گے، دودھ بھی پلاتے ہوں گے، طرح طرح کے کھانے کھاتے ہوں گے، میں کیا دوں؟ میں کیا دوں؟ کہو نا سبحان اللہ، میں کیا دوں؟ اور پھر وقت جو آپ نے کہا پارائے دل بھی نہ نکلا، او ہو دل سے تحفے میں رضا، پارا دل کا ٹکڑا۔ کہا رضا کیا ہی اچھا ہوتا ایک پلیٹ لیتا، اپنا دل نکال کے اس پلیٹ میں رکھ کے کتے کو پیش کر دیتا، کیوں؟ یہ مدینے کا کتا ہے، وہ آگے رکھے نہ رکھے اس کی پسند، لیکن تجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا۔ پھر فرماتے ہیں
کہ ان سگانہ کو سے اتنی جان پیاری، واہ واہ، کہتے یہ جو مدینے کی گلی کے کتے ہیں نا، کہ تو سے اتنی جان پیاری ہے کہ تو سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ تو پلیٹ میں رکھ کے تحفے کے طور پہ دیا جاتا ہے۔ فرماتے میرا بس چلے تو میں اپنا دل نکال کے پلیٹ میں رکھ کے کتے کے آگے پیش کر دو۔ اور جس امام کے دل میں مدینے کی گلی کے کتے کا اتنا ادب ہو، ہاں ہاں ہاں، تو مصطفیٰ کا کیسا ادب کرتا ہوگا؟ کہو نا سبحان اللہ۔ اور پھر یہ جو تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث اور لاڈل ہے بیٹھ، کیا ہے اس کا مطلب؟ جب میرے امام حرم شریف میں گئے، کہاں گئے بولیے؟ دوسری بار حج کرنے گئے، اور وہاں کے لوگوں نے یہ فتنہ پھیلایا تھا کہ یہ مشرک ہے، جو ہندوستان بریلی سے آنے والا مولوی یہ مشرک ہے۔ بھی کیا مشرک ہے؟ شریف مکہ، وہاں مکے کا گورنر تھا، اس نے کہا کہ یہ نبی کے علم کو اللہ کے علم سے ملا دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت حرم شریف میں پہنچے تو اعلیٰ حضرت سے سوال کرنا شروع ہو گئے لوگ کہ آپ سرکار کے علم کو اللہ کے علم سے ملاتے ہیں، یا آپ الزام ہے، آپ اعتراض ہے، آپ اس کا جواب دیجئے۔ اب اعلیٰ حضرت سخت بخار کی کیفیت میں تھے، مقام ابراہیم پہ بیٹھے، کہو نا سبحان اللہ، قلم لیا، بیٹے ساتھ ہے، فرمایا بیٹا میں لکھواتا ہوں تو لکھتا جا۔ سبحان، میں لکھواتا ہوں تو، ارے بولو میں لکھواتا ہوں تو۔ اور جو سرکار کے علم غیب پاک مصطفیٰ پہ جو کتاب لکھی، الدولۃ المکیہ، مکی کی دولت، بالمادۃ الغیبیہ، غیب علم مصطفیٰ پہ، جو وہاں مقام ابراہیم پہ بیٹھ کے اعلیٰ حضرت نے کتاب کو تصنیف فرمایا۔ اقبال صاحب 7.5 گھنٹوں میں، کتنے؟ نہ لائبریری نہ کوئی کتاب، اور سینکڑوں کتابوں کی لائبریری تو ہندوستان میں چھوڑ کے آ چکے تھے۔ ادھر سے مطالبہ ہو گیا کہ اگر تو مشرک نہیں ہے تو مصطفیٰ کے علم کو رب کے علم سے نہیں ملاتا، ایک تو اس بات کو ثابت کر، اور اس بات کو ثابت کر کہ رب نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اب ایسی بخار کی کیفیت، اعلیٰ حضرت بیٹھے لکھتے جا رہے، لکھتے جا رہے، لکھتے جا رہے، 7.5 گھنٹے گزرے، پوری کتاب تیار، ادھر شریف مکہ کو پیش کر دی، کہو نا سبحان اللہ۔ شریف مکہ نے کھولی، پڑھا، ایک سطر پڑھتا ہے تو پڑھتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتا جاتا ہے، اور پھر جو وہاں پہ بد مذہب بیٹھے تھے ان کی طرف توجہ کر کے فرمایا اللہ یعطی وہؤلاء یمنعون، اللہ اپنے حبیب کو علم غیب عطا فرماتا ہے، اور یہ لوگ ہیں جو علم غیب کا منع کرتے ہیں۔ نہیں، مصطفیٰ کو علم غیب ہے۔ پھر وہاں پہ سیدی امام الائمہ مرشدی کے نعرے بلند ہوئے۔ ارے عرب کے علماء نے اپنی دستاروں کو اتارا، بریلی کے تاجدار امام احمد رضا کے قدموں پہ امامے رکھنا شروع کر دیے، ہاتھ جوڑ کے کہتے حضور کوئی حدیث پڑھا دو، کوئی فقہ کا مسئلہ پڑھا دو، کوئی علم نحو کا مسئلہ پڑھا دو، علم صرف پڑھا دو، کوئی تفسیر کا مسئلہ پڑھا دو، اصول تفسیر پڑھا دو، اصول حدیث کا جزیہ بتا دو۔ کیوں؟ تاکہ رہتی دنیا تک ہم بتا سکیں ہمارا استاد کوئی عام بندہ نہیں بلکہ وقت کا مجدد اعظم، بریلی کا باشندہ امام احمد رضا فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے اس کتاب کو لکھا۔ پھر میرے پیر و مرشد، کہو نا سبحان اللہ، امیر اہل سنت، اس وقت کے مجدد مولانا الیاس قادری کے پیر و مرشد مولانا ضیاء الدین مدنی کو دی۔ فرمایا اے ضیاء الدین، میرے بچے یہ عرب کے علماء کے پاس لے جا اور ان سے جا کے تقریض لکھوا دے۔ وہ گئے جب عرب کے علماء کے پاس، تو عرب کے علماء نے کہا یہ کتاب کس کی ہے؟ بتایا یہ میرے پیر و مرشد امام احمد رضا فاضل بریلوی کی ہے۔ کہا اچھا ان کی کتاب ہے، یہ کتنے عرصے میں لکھی گئی؟ کہا 7.5 گھنٹے میں۔ بولے 7.5 گھنٹے میں؟ ناممکن، امپوسیبل، کوئی کمپیوٹر بھی ایسا کام نہیں کر سکتا جو تنہا اعلیٰ حضرت کے قلم نے کر کے دکھایا۔ وہ نہ ماننے پہ مجبور ہو گئے۔ آپ بریلی تشریف لائے، کتاب ہاتھ میں ہے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور پیر و مرشد راز تو بتائیے، آخر وجہ کیا بنی؟ اتنی جلدی کیسے لکھ بیٹھے؟ میں کیسے مطمئن کروں لوگوں کو؟ فرمایا ضیاء الدین بات یہ ہے، جب میں حرم میں پہنچا اور مجھ پر
اعتراض کی بچھاڑ ہونا شروع ہوئی اور مجھے کہا گیا علم غیب مصطفیٰ کو ثابت کر اور یہ بھی ثابت کر سنی مصطفیٰ کے علم کو اللہ رب العزت کے علم کے ساتھ نہیں ملاتا۔ کہا میں جب وہاں بیٹھا میں نے وضو کیا، حرم شریف میں بیٹھا، مقام ابراہیم کے پاس بیٹھا، نظر میری بیت اللہ کی طرف تھی، آہا پھر بدی پڑا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ عرض کی حضور غوث پاک آپ ہی کا فرمان ہے، آپ مشرق میں ہو، مرید مغرب میں ہو، مشکل کے لیے پکارے آپ مدد کرتے ہو۔ میرے امام نے حرم کی زمین پر بیٹھ کر حضور غوث اعظم کو مدد کے لیے پکارا، بخار میں تپ رہے تھے، نہ لائبریری نہ کوئی کتاب کچھ بھی نہ تھا، کہتے میں نے حضور غوث پاک کو پکارا، حضور غوث پاک آئے، میں نے دیکھا سامنے مصطفیٰ کریم جلوہ گر ہیں، دائیں طرف مولا علی شیر خدا بیٹھے ہیں، الٹی طرف حضور غوث اعظم شیر خدا بیٹھے ہیں۔ مصطفیٰ لکھوا رہے تھے، احمد رضا لکھ رہا تھا، احمد رضا لکھ رہا تھا۔ یہ جو ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت پہ 2 جلدیں ہیں، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ پھر قربان جاؤں وہ شریف مکہ جو گورنر مکہ تھا، اس نے بھی یہی سوال اعلیٰ حضرت سے کیا، کہا اے امام احمد رضا یہ تو بتا جب تو نے کتاب لکھی اتنے کم وقت کے اندر کہ جس کو پوری محدثین کی جماعت بیٹھ کے لکھے تو کئی سال لگ جائیں، میں کہتا ہوں جو تحقیق اعلیٰ حضرت نے کی، جو تدقیق اعلیٰ حضرت نے کی، جو توجہ کا نشان وہ کتاب بنی، جو علم کا سمندر وہ کتاب بنی، جو سمندر کی گہرائی میں جا کر جو موتی نکالے، جو معجزن اس میں لکھ ڈالے، وہ کیا مقام اعلیٰ حضرت کا تھا۔ شریف مکہ گورنر مکہ پریشان ہو گیا، کہا مولانا تپتی بخار کی حالت میں نہ لائبریری نہ کتاب، سینکڑوں کتابوں کا حوالہ، نہ جلد کا فرق، نہ صفحے کا فرق، نہ زبر زیر کا فرق، نہ حرف آگے پیچھے، نہ کتاب آگے پیچھے، مصنفین کا نام بھی بتا دیے، سب کچھ بتا دیا۔ اتنے کم وقت میں بنا لائبریری کے، بنا علماء کی مدد کے اتنا بڑا کارنامہ آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ میرے امام احمد رضا فاضل بریلی نے عرب کی زمین پہ جا کے شریف مکہ گورنر مکہ کو فرمایا، آپ نے فرمایا اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ جب میں لکھ رہا تھا تو لکھوا مصطفیٰ رہے تھے، ایک طرف سرکار دو عالم لکھوا رہے تھے، ایک طرف حضور غوث پاک لوا رہے تھے، زبان آقا کی چل رہی تھی، قلم غلام کا چل رہا تھا، قلم امام احمد رضا کا چل رہا تھا۔ یہ تو شان امام احمد رضا فاضل بریلوی کی، اللہ کا کرم ہے کہ ان کا دامن اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ خدا کی قسم اس رہتی دنیا میں جو مقام اللہ نے اپنے اس بندے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کو عطا فرمایا، وہ صدیوں پیچھے جاؤ ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں نظر نہیں آتا۔ وقت اپنے اختتام کو پہنچا، ورنہ ترجمہ کنز الایمان کے بارے میں چاہ رہا تھا کچھ روشنی ڈالوں، انشاءاللہ پھر وقت رہا، اللہ نے چاہا پھر کبھی اعلیٰ حضرت کا ذکر خیر ہوا تو اس طرح سے بھی پردہ اٹھائیں گے کہ ترجمہ کنز الایمان اعلیٰ حضرت نے کیسا کیا، ترجمہ کنز الایمان اور تقابل جو اس کا لکھے گئے ترجمے تقریباً 20 سے 22 ترجمے اس وقت دنیا میں ملتے ہیں، 20 سے 22۔ تو میں کوشش کروں گا کچھ تراجم آپ کو پڑھ کے سناؤں اور پھر اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ کے سناؤں، آپ خود بتانا گستاخانہ ترجمہ کون سا ہے اور شریعت کے مطابق اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کیسا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کہ جو کو سنا اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھے، اس پیغام کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔